ایسی عورت جو حاملہ ہے اور اس کا وضع حمل ہو چکا ہوا ہے اور اس کی زندگی میں رمضان المبارک آ چکا ہے، تو ان حالات میں حمل کی حالت میں وہ روزہ رکھے گی یا چھوڑ دے گی، کیا کرے گی؟ مشکات شریف میں حدیث آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ایسی عورت کو جو حمل کی حالت میں ہو اور روزہ نہ رکھ سکے اور اپنے اندر کمزوری محسوس کرے۔ اسی طرح امام ابن کثیر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین میں عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں بزرگوں کے قول لائے ہیں، یعنی یہ عورت فدیہ دے سکتی ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتی۔ تو فدیہ دینے میں بھی بہترین مال دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، کہ اللہ کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم بھلائی کو تب تک نہیں پا سکتے ہو کہ جب تک تم اپنے مال میں سے وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جب بھی تم نے اللہ کے لیے کوئی چیز دینی ہے تو محبوب ترین چیز دینی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلی آیت جو آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں جب اس کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے سامنے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا باغ تھا، اور اس باغ میں ایک میٹھے پانی کا چشمہ چلا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے اور اس باغ میں جا کے اس میٹھے پانی سے اپنی پیاس کو بجھایا کرتے۔ جب یہ آیات اتری کہ اللہ کے لیے جو دینا ہے وہ دینا ہے جو تمہیں محبوب ہے، پسند ہے، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی کہ میں ہی اپنا باغ اور اپنے باغ کا یہ چشمہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے وقف کرنے لگا ہوں، اللہ کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اب جو یہ حاملہ عورت ہے جسے وضع حمل ہو چکا ہوا ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ پا رہی، کمزوری محسوس کر رہی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ فدیہ دے دے۔ فدیہ دینا اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اگر وہ طاقت رکھتی ہے تو روزہ رکھ لے، بہتر ہے۔ مرضعہ عورت، اس کا بچہ چھوٹا ہے، وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کی زندگی میں رمضان المبارک آ چکا ہے، تو وہ روزے رکھے گی یا اپنے بچے کو دودھ پلائے گی؟ لازمی بات ہے کہ وہ خوراک لے گی تو اپنے بچے کو جو ہے اس کا حق ادا کر سکے گی۔ اگر وہ خوراک نہیں لے گی تو اپنے بچے کا حق ادا نہیں کر سکتی، تو کمزوری محسوس کرے گی۔ اگرچہ وہ کمزوری نہ محسوس کرے تو اسلام کہتا ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور اگر وہ اپنے اندر کمزوری محسوس کرے کہ مجھ میں ویکنس آ جائے گی، میں کمزور ہو جاؤں گی یا میں اپنے بچے کا حق ادا نہیں کر سکتی، تو وہ پھر کیا کرے؟ اللہ رب العزت کا قرآن ہے، امام ابن تفسیر اپنی تفسیر کے اندر اس آیت پہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس کا رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں بزرگوں کا قول لائے ہیں، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ اس کے بدلے وہ روزے کے بدلے فدیہ دے دیں۔ امام ابن تفسیر لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو یہ دونوں بزرگ ہیں، انہوں نے اس خاتون کو جو دودھ پلانے والی خاتون ہے اس کو بیمار میں شمار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آئی ہے، مشکات شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو، طاقت نہیں رکھتی، استطاعت نہیں رکھتی روزہ رکھنے کی، تو وہ فدیہ دے دے۔ اب جو فدیہ دینا ہے اس میں فدیہ دیتے وقت بھی آپ نے کیا فدیہ دینا؟ لازمی بات ہے روزمرہ کی جو خوراک ہے اس میں سے دے گی، اور جو خوراک وہ خاتون لیتی ہے ویسا ہی فدیہ دیا جائے گا، حقیر نہیں دیا جائے گا۔ حقیر مال اور حقیر فدیہ اللہ رب العزت کی راہ میں اگر آپ دیں گے تو مولا کریم کی بارگاہ میں وہ قابل قبول اور منظور نہیں ہوگا۔ آپ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا اوڑھیں، اچھا پہنیں،
اور جب دینے کی باری آئے اللہ رب العزت کی راہ میں تو حقیر دیں، اللہ ایسے مال کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، آپ کسی یتیم کو، مسکین کو، کسی فقیر کو، کسی کو بھی اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پہ کوئی بھی چیز دیں، فدیہ ہی دیں، تو اپنے محبوب ترین مال میں سے دینا چاہیے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جب زکوٰۃ دی جاتی ہے تو زکوٰۃ میں سے حقیر مال نہیں دیا جاتا۔ جو مال آپ کے پاس موجود ہوتا ہے اسی مال میں سے دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اچھا مال ایک سائڈ پہ کر لیں اور حقیر مال ایک سائڈ پہ کر کے حقیر میں سے آپ زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ تم بھلائی کو تب تک نہیں پا سکتے جب تک تم اپنے مال میں سے وہ چیز نہیں دیتے اللہ کی راہ میں جو تمہیں محبوب ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، جو اللہ کریم کی راہ میں تم دیتے ہو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک باغ ہے، اس باغ میں سے ایک میٹھے پانی کا چشمہ چلتا ہے، اور وہ باغ مسجد کے بالکل سامنے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے نکلا کرتے اس باغ میں چلے جاتے، اس باغ میں جا کے اس میٹھے پانی کے چشمے سے پانی پیا کرتے اور اپنی پیاس کو بجھایا کرتے۔ جب یہ آیات اتری، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیات سنی تو اللہ کے نبی سے کہنے لگی اللہ کے نبی، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو اپنا میٹھے پانی کا جو چشمہ ہے نا اللہ کی راہ میں دے دو، مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے، مومنوں کے لیے وقف کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو طلحہ تو نے تو بہت اچھا فیصلہ کیا۔ ابو طلحہ کہنے لگے اللہ کے نبی جب سے یہ آیات سنی ہے نا کہ اللہ نے کہا اپنے مال میں سے محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں دو، تو میں چاہتا ہوں یہ میرے ہاں بڑی محبوب ہے، قیمتی ہے، مجھے بڑی پیاری ہے، اور میں یہ اللہ کو دے کے اللہ سے سودا کرنا چاہتا ہوں، بدلے میں اللہ تعالیٰ سے جنت چاہتا ہوں۔ تو ایسی عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر وہ روزہ رکھ لے، طاقت ہے، ہمت ہے تو رکھ سکتی ہے تو رکھ لے، بہتر ہے۔ اور اگر وہ طاقت نہیں رکھتی ہے روزہ رکھنے کی تو پھر وہ فدیہ دے دے، اسلام اسے اجازت دیتا ہے۔